قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. حاضرین کرام، آج کی جو حدیث ہمارے سامنے ہے وہ اہل کتاب کے برتنوں کے حکم سے متعلق ہے کہ ان کے برتنوں کا استعمال درست ہے یا درست نہیں ہے. ہمارے سامنے جو حدیث ہے وہ حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم ایک ایسی قوم کی سرزمین میں رہتے ہیں جو کہ اہل کتاب ہیں، تو کیا ہم ان کے برتنوں میں کھائیں اور پئیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے برتنوں میں نہ کھاؤ، الا یہ کہ تم اس کے علاوہ کوئی دوسرا برتن نہ پاؤ، تو ایسی صورت میں ان کے برتنوں کو دھلو اور اس کے بعد اس میں کھاؤ. اس حدیث کو مختلف سندوں سے روایت کیا گیا ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے، مسند احمد کے اندر ہے، اور سنن اربعہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. حدیث کے اندر کئی سوال حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، لیکن علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے صرف اسی ٹکڑے کو ذکر کیا جس کا ذکر کرنا اس باب کے اندر مقصود تھا، اور وہ یہ کہ کیا ہم اہل کتاب کے برتنوں کو استعمال کر سکتے ہیں. یہاں پہ جس حدیث کو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا اور جن الفاظ کے ذکر کے ساتھ ذکر کیا وہ الفاظ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود نہیں ہیں، لیکن اس سے ملتے جلتے الفاظ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں. اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص حدیث کی کسی کتاب سے کوئی لفظ نقل کرتا ہے اور اس حدیث کی اصل بخاری یا مسلم کے اندر موجود ہے، تو ایسی صورت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے یا امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے. معنی ایک ہونا چاہیے، مفہوم ایک ہونا چاہیے. الفاظ اگر آپ نے کسی دوسری کتاب کے ذکر کیے اور نسبت امام بخاری یا امام مسلم کی کتاب کی جانب کی، تو یہ اس صورت میں درست ہوگا جب معنی اور مفہوم ایک ہو. اگر معنی اور مفہوم الگ الگ ہے تو ایسی صورت میں نسبت کرنی مناسب نہیں ہوگی اور جائز نہیں ہوگی. تو یہاں پہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے حدیث کے جو الفاظ ذکر کیے ہیں وہ الفاظ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر نہیں ہیں، حالانکہ انہوں نے نسبت کی ہے کہ یہ الفاظ بخاری اور مسلم کے اندر ہے، لیکن اس سے ملتے جلتے الفاظ صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں. اس حدیث کے اندر حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی قوم کی سرزمین پہ بستے ہیں، ہم سے مراد میں اور میرا قبیلہ خشین، ایک ایسی قوم کی سرزمین پہ بستے ہیں جو اہل کتاب ہیں. اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ، لیکن یہاں پہ بالخصوص مراد نصارہ ہے، یعنی عیسائی ہیں، یہودی مراد نہیں، اس لیے کہ اس سرزمین پہ نصارہ ہی بسے ہوئے تھے.
اور یہ جس سرزمین کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے یہ شام کی سرزمین تھی جس پہ نصارہ بستے تھے، اور وہاں پہ عرب کے بعض قبائل جیسے آل غسان، تنوخ اور بحث اور قبیلہ قضاء کے کچھ قبائل منتقل ہو گئے تھے، اور منتقل ہونے کے بعد انہوں نے نصرانیت کو بھی اختیار کر لیا تھا۔ یہ افراد عرب کے یہ قبائل جن میں خشین بھی شامل ہے، عرب کے یہ قبائل جب اسلام کے اندر داخل ہوئے تو حضرت ابو ثعلبہ الخشنی جو کہ اس قبیلے سے متعلق تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد انہوں نے اصل کیفیت کو بتلایا کہ ہم جس سرزمین میں رہتے ہیں وہاں اہل کتاب رہتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کیا ہم ان کے برتنوں میں کھا سکتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس میں نہ کھاؤ، اور یہ فرمایا کہ اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا برتن نہ ملے تو ایسی صورت میں اس سے دھلو اور دھلنے کے بعد کھاؤ۔ یہاں پہ دھلنے کا جو حکم موجود ہے بظاہر یہ وجوب کے لیے ہے کہ دھلنا واجب ہے، اور دھلنے کی جو علت ہے وہ یہ کہ وہ اس کے اندر خنزیر کا گوشت پکاتے تھے، خنزیر کا گوشت رکھتے تھے، شراب اپنے برتنوں میں رکھتے تھے اور پیتے تھے۔ تو اب یہ چیزیں مردار کا کھانا اور مردار کا کسی برتن میں رکھنا، جب کسی برتن میں مردار رکھا جاتا ہے تو ایسی صورت میں مردار کے اثرات ان برتنوں میں آ جاتے ہیں۔ کسی برتن میں اگر شراب رکھا جاتا ہے تو شراب کے اثرات اس برتن کے اندر آ جاتے ہیں، اور اگر کسی برتن کے اندر سور رکھا جاتا ہے یا سور کا گوشت پکایا جاتا ہے یا کھایا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اثرات اس برتن کے اندر آ جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو منع کیا کہ ان کے برتنوں کو استعمال نہیں کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا برتن تمہیں نہ ملے تو ایسی صورت میں ان برتنوں کو پہلے دھلنا ہے اور اس کے بعد اس میں کھانا ہے۔ یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی جو حکم دیا ہے یہ حکم وجوبی طور پہ نہیں ہے کہ اس میں کھانا ضروری ہے، بلکہ جواز کے طور پہ ہے کہ اگر برتن نہیں ملتے ہیں تو ایسی صورت میں ان برتنوں میں کھانا جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا یا کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، کوئی چیز مشکل ہو جاتی تھی ان کے لیے، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے۔ حضرت ابو ثعلبہ الخشنی برتن کے متعلق سوال کرتے ہیں، برتن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو صحابہ کرام کو پیش آتی تھی جن میں انہیں ذرا بھی شبہ ہوتا تھا کہ اس میں اسلامی حکم الگ ہو سکتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کرتے تھے۔ اور یہاں بھی حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد ان سے سوال کیا۔ اب اس سے ہمیں جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ سوال اس شخص سے کیا جائے گا جس کے پاس شریعت کا علم ہوگا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے سوال کیا، تو سوال اسی سے کیا جائے گا جس کے پاس شریعت کا علم ہوگا۔ اور اگر بالتفصیل دیکھا جائے تو اس دنیا کے اندر یا اس زمانے میں بھی دیکھا جائے تو اس دنیا کے اندر تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ افراد جن کے پاس حق موجود ہے، حق کو جانتے ہیں اور چھپاتے ہیں۔ دوسرے وہ افراد جو حق کو نہیں جانتے اور کسی بھی طریقے سے اس پہ عمل شروع کر دیتے ہیں یا کوئی بھی حکم لگا دیتے ہیں۔ تیسرے وہ افراد جو حق کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اور حق کو بیان کرتے ہیں۔ اگر پچھلی قوموں کو دیکھا جائے تو یہود کے پاس حق موجود تھا، اسی لیے قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات پہ کہا گیا ہے کہ وہ حق کو چھپاتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، یعنی حق کو جانتے ہیں اور جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہیں، اور اسی وجہ سے انہیں مغضوب علیہم قرار دیا گیا، یعنی ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا کہ وہ حق کو جانتے ہیں اور جاننے کے بعد چھپاتے ہیں۔ دوسری قسمیں ان افراد کی ہے جو حق کو نہیں جانتے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جس طریقے سے چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، اور یہ نصارہ ہے۔
عبادت کا شوق ہے اور عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں، وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے، حق کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ جس طریقے سے چاہتے ہیں اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں، اور انہیں قرآن مجید کے اندر ضالین سے تعبیر کیا گیا کہ یہ گمراہ۔ تیسرے وہ افراد ہیں جو حق کو جانتے ہیں اور حق پہ عمل کرتے ہیں، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام تھے۔ آج کے وقت میں بھی اگر مسلمانوں میں دیکھا جائے تو یہ تین قسمیں مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ مسلمانوں میں بہت سارے علماء ایسے ہیں جو حق کو جانتے ہیں، حق کو جانتے ہیں، لیکن اپنی کرسی، اپنے منصب کے لیے حق کو چھپاتے ہیں، موجود ہیں ہم میں۔ اور بہت سارے علماء ایسے ہیں، بلکہ ان کو علماء کہنا ہی مناسب نہیں ہوگا، بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو اپنے آپ کو فتویٰ کے لیے کھڑے کر دیتے ہیں، تقاریر کرتے ہیں، جیسے ہمارے بردرس جو موجود ہیں اس زمانے میں، جن کے پاس علم نہیں ہے لیکن وہ لوگوں کو بتلاتے ہیں، علم نہیں ہے لیکن لوگوں کو بتلاتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضلوا واضلوا، یہ خود گمراہ ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور تیسری قسمیں ایسے علماء کی ہے جو حق کو جانتے ہیں اور جاننے کے بعد بتلاتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو جو شخص حق کو چھپاتا ہے وہ یہودیوں کا کردار ادا کرتا ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے اس کے باوجود وہ دین کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، وہ نصارہ کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اور جو حق کو جانتا ہے اور جاننے کے بعد حق کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، اسے واضح انداز میں بیان کرتا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کا کردار تھا۔ یہ تینوں قسمیں آج مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ہمارے بہت سارے علماء ایسے ہیں جو حق کو جانتے ہیں اور حق کو چھپاتے ہیں، یہی علماء سو ہیں، انہی کو علماء سو کہا جاتا ہے کہ حق معلوم ہے لیکن اپنی کرسی کے لیے، اپنے منصب کے لیے، دولت کے لیے حق کو چھپاتے ہیں، یہ علماء سو۔ اور جو علم نہیں ہے اور علم کی کرسی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ نصارہ کی کردار کو ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے حدیث کے اندر کہا گیا کہ جب علم اٹھا لیا جائے گا تو ایسے افراد موجود ہوں گے جن کے پاس علم نہیں ہوگا، لیکن وہ اپنے آپ کو اس منصب کے لیے کھڑا کر دیں گے، فضلوا واضلوا، وہ خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، اور یہ چیز قیامت کی نشانیوں میں سے۔ تو ہمارے سامنے سارے افراد موجود ہیں، اب کن سے علم لینا ہے، کن سے حق کو معلوم کرنا ہے، کن سے سوال کرنا ہے، یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ پہچانیں کہ کون سا عالم ایسا ہے جو حق کو بیان کرتا ہے، کون سا عالم ایسا ہے جو حق کو چھپاتا ہے، کون ہے جس کے پاس علم نہیں ہے اس کے باوجود وہ فتوے صادر کرتا ہے اور بیانات صادر کر دیتا ہے۔ یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ پہچانیں کہ کون علماء سو میں سے ہے، کون بردرس میں سے ہے، اور کون حقیقی عالم ہے جس سے پوچھا جائے گا اور وہ حق کو بتلائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو، علماء سے پوچھو، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو علماء سے پوچھو۔ صحابہ کرام علم ہونے کے باوجود، یعنی ان کے پاس بہت سارا علم تھا، اس کے باوجود کوئی مسئلہ اگر درپیش ہوتا، کوئی پریشانی انہیں لاحق ہوتی، کسی مسئلے کے اندر اگر پیچیدگی ہوتی اور کسی مسئلے کا حکم اگر وہ نہیں جانتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ بہت ساری مثالیں موجود ہیں، ان میں سے ایک مثال یہ آپ کے سامنے جو حدیث ہمارے سامنے۔ اس کے علاوہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان نازل ہوا الذین آمنوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو کسی قسم کے ظلم سے ملوث نہیں کیا، تو یہی وہ ہیں جن کے لیے امن ہے دنیا کے اندر، آخرت کے اندر بھی، اور یہی حقیقت میں ہدایت یافتہ ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام کو تشویش لاحق،
کہ کون شخص ایسا ہے جس نے ظلم نہ کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ وَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ, ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے آپ پہ ظلم نہ کیا ہو. یعنی انسان ہے تو ظاہر سی بات ہے اپنے آپ پہ اس نے کبھی نہ کبھی ظلم کیا ہوگا, اگر دوسرے پہ نہیں کیا تو اپنے پہ کیا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو تم مراد لیتے ہو اس کا جو معنی تم سمجھ رہے ہو وہ معنی مقصود نہیں ہے, بلکہ یہاں پہ ظلم سے مراد شرک ہے. جیسا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت کی تو کہا ان الشرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو اس طریقے سے کوئی بھی چیز صحابہ کرام کو پیش آتی, اس میں پیچیدگی ہوتی تو صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے. کسی مسئلے کا حکم نہیں جانتے تو اس مسئلے کو اس وقت تک نہیں کرتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم نہیں پوچھ لیتے. تو پوچھنے کے لیے صحابہ کرام ایک دوسرے سے نہیں پوچھتے تھے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رجوع کرتے تھے, اور اسی بات کا حکم اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو دیا ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, کہ اہل ذکر سے پوچھنا ہے, اور آپ جانیے کہ آپ کس سے پوچھ رہے ہیں. یہ کام آپ کا ہے کہ آپ معلوم کریں کہ آپ کے ارد گرد سب سے صحیح, سچا اور بڑا عالم کون ہے, اس سے جا کر آپ پوچھیں. اور آپ کے یہاں کون ایسا ہے جو حق کو چھپاتا ہے. اگر آپ کسی عالم کے تعلق سے جان جاتے ہیں, اور یہ اسی وقت آپ جانیں گے جب دو تین عالموں سے پوچھیں گے, ان کی دلیلوں کو جانیں گے, اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ کس شخص نے حق بیان کیا اور کس نے حق کو چھپایا. اگر کسی کے متعلق کسی عالم سے متعلق اگر آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ حق کو چھپاتا ہے تو اس سے پوچھنا آپ کے لیے حلال نہیں, اس سے پوچھنا آپ کے لیے حلال نہیں ہے, اس لیے کہ اس نے وہ حرکت کی ہے جو یہودیوں کی حرکت ہے. اور ظاہر سی بات ہے اگر یہودی کی حرکت ہے تو پھر اس حرکت سے آپ کو اپنے آپ کو روکنا ہے, تاکہ ایسے شخص کے پاس نہ جائیں جس سے پوچھنے کی وجہ سے اس سے ایسا فعل صادر ہو جو یہودیوں کے فعل کے مشابہ ہے. اس حدیث کے اندر جو منع کیا گیا ہے کھانے سے, اہل کتاب کے کھانے سے, یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ اس کے اندر شراب رکھتے تھے اور مردار پکاتے تھے, اسی طریقے سے اس کے اندر خنزیر کا گوشت پکاتے تھے. یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ایک قاعدہ ہے, شریعت کا ایک قاعدہ ہے, اور وہ یہ کہ تمام چیزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ پاک ہے. کوئی بھی چیز اگر آپ کو ملتی ہے اور آپ اس کے تعلق سے نہیں جانتے کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے, تو اصل یہ ہے کہ وہ پاک ہے جب تک اس کی حرمت کا علم آپ کو نہ ہو جائے. لیکن یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کے برتنوں میں نہ کھاؤ. ہو سکتا ہے کہ اہل کتاب کے جس برتن میں ہم کھانا چاہتے ہیں اس میں وہ شخص نہ شراب رکھتا ہو, نہ مردار کھاتا ہو, اور نہ ہی اس میں وہ خنزیر کا گوشت پکاتا یا رکھتا ہو. تو ایسی صورت میں اصل یہ ہوگا کہ وہ پاک ہے. لیکن چونکہ اغلبیت کا حکم اکثر جگہوں پہ لگایا جاتا ہے, اور اکثریت جو اہل کتاب کی ہے وہ یہ کہ وہ اپنے برتنوں میں شراب پیتے ہیں, اپنے برتنوں میں شراب رکھتے ہیں, اپنے برتنوں میں مردار کا گوشت پکاتے ہیں, خنزیر پکاتے ہیں, اور اسے رکھتے اور کھاتے پیتے ہیں. اکثریت ان کے اندر یہی ہے. آج بھی اگر اہل کتاب کو دیکھ لیجئے, جو عیسائی ہیں, عیسائیوں کے ہاں شراب کا پینا عام ہے, ان کے ہاں خنزیر کا گوشت کھانا عام ہے. ان کے جو ذبیحے ہیں جنہیں وہ ذبح کرتے ہیں وہ بھی اگر ان کے ہاں مردار بھی کھانا حلال ہے. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ان کے جو برتن ہے اس برتن کے اندر شراب استعمال ہوتا ہے, خنزیر استعمال ہوتی ہے, اور اسی طریقے سے مردار بھی استعمال ہوتا ہے. تو وہ ایسے مقامات جہاں پہ اغلب ظن یہ ہو کہ یہ نجس ہے تو ایسی صورت میں اس اغلب ظن کا اعتبار کیا جائے گا اور اصل کو چھوڑ دیا جائے گا. یعنی قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر ہمیں ملتی ہے تو وہ پاک ہے, لیکن اگر کسی چیز کے تعلق سے ہمیں غالب گمان ہو جائے کہ وہ چیز ناپاک ہے تو ایسی صورت میں اس غالب گمان کو اس اصل پہ, قاعدے پہ مقدم کیا جائے گا, جیسا کہ اس حدیث کے اندر کیا گیا ہے. اور اس کا ذکر بھی دوسری احادیث کے اندر موجود ہے.
جیسا کہ ابی داؤد کے الفاظ میں ہے کہ انا نجاور اہل الکتاب، ہم اہل کتاب کے ساتھ رہتے ہیں، وہم یطبخون فی قدورہم الخنزیر، اور وہ اپنی ہانڈیوں میں سور پکاتے ہیں، ویشربون فی آنیتہم الخمر، اور اپنے برتنوں کے اندر شراب پیتے ہیں۔ تو اگرچہ اس حدیث کے اندر جس کو ہم پڑھا گیا ہے اس حدیث کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن دوسرے سندوں کے اندر، دوسری احادیث کے اندر اس بات کی صراحت ہے کہ وہ خنزیر پکاتے تھے اور شراب اپنے برتنوں کے اندر پیتے تھے۔ اس حدیث کے اندر اہل کتاب کے برتن کے استعمال کرنے کی 2 شرطیں بیان کی گئی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا برتن آپ کو نہ ملے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اسے دھلا جائے، اور ان دونوں شرطوں کا پائے جانا ضروری ہے۔ اگر آپ کو اہل کتاب کے برتن کے علاوہ کوئی دوسرا برتن ملتا ہے تو اس وقت اہل کتاب کے برتن کو استعمال کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ اگر آپ کو نہیں ملتا اور آپ کے پاس صرف اہل کتاب کا برتن ہے تو ایسی صورت میں اسے بلا دھلے استعمال کرنا جائز ہے۔ لیکن دوسری شرط کے تعلق سے، یعنی اہل کتاب کے برتنوں کے استعمال کرنے کے تعلق سے جو حکم وارد ہوا ہے کہ اسے دھلنا ضروری ہے، دوسری احادیث کو، دوسری آیتوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس کا دھلنا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ پہلی شرط کا پائے جانا ضروری ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا برتن نہ ملے، اس وقت ہم اس برتن کو استعمال کریں گے۔ لیکن دوسری شرط جو دھلنے کی ہے، یہ دھلنا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور اہل کتاب کے کھانے تمہارے لیے حلال ہیں۔ کھانا جب حلال ہے تو ظاہر سی بات ہے کھانا جب پیش کیا جائے گا تو انہی کے برتنوں میں پیش کیا جائے گا، اور جب انہی کے برتنوں میں پیش کیا جائے گا اور وہ چیز کھانا حلال ہے تو اس کا مطلب وہ برتن بغیر دھلا ہوا ہے یا انہوں نے دھلا ہوگا، جبکہ ہمیں دھلنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا دھلنا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ لیکن اہل کتاب کے برتنوں کو اسی وقت استعمال کیا جائے گا جب اس کے علاوہ کوئی دوسرا برتن ہمیں نہ ملے۔ یہ تو اہل کتاب کے برتنوں سے متعلق تھا۔ اگلی جو حدیث ہے وہ مشرکین کے برتنوں سے متعلق۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے برتنوں کا جو ذکر کیا ہے وہ اس لیے کہ اگر ہمیں ان کے برتنوں میں پانی نصیب ہو یا ہمارے پاس برتن نہ ہو اور ہمیں وضو کرنے کی ضرورت پیش آئے اور ہمیں ان کے برتنوں کو استعمال کرنا پڑے تو ہم کس طریقے سے استعمال کریں گے؟ کیا ہمارے لیے اس کا استعمال جائز ہے، جائز نہیں ہے؟ یا اگر جائز ہے تو پھر اس کی صورت کیا ہوگی؟ اہل کتاب کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تھا وہ آپ کے سامنے تھا۔ مشرکین کے تعلق سے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ان عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ توضؤوا من مزادۃ امرأۃ مشرکۃ متفق علیہ فی حدیث طویل۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے ایک مشرکہ عورت کے مشکیزے سے وضو بنایا۔ مشکیزہ وہ ہوتا ہے جو عام طور سے بکری یا اس طرح کے جو چمڑے ہوتے ہیں یا اونٹ کے چمڑے ہوتے ہیں انہیں دباغت دے دی جاتی ہے، باقی اس کی جاتی ہے اور اس کے بعد اسے سل دیا جاتا ہے، اور سلنے کے بعد اس کے ایک حصے کو، ایک منہ کو کھلا چھوڑا دیا جاتا ہے، منہ کے حصے کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس طریقے سے اس میں پانی بھرا جاتا ہے، تو اسے مشکیزہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ عرب کے اندر پایا جاتا تھا اور یہ یعنی قریب زمانے تک استعمال ہوتا تھا۔ اسے پانی کے لیے استعمال کرتے تھے، پانی بھر لیا جاتا تھا اور پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل کیا جاتا تھا یا گھروں کے اندر لٹکا دیا جاتا تھا۔ یہاں پہ اس حدیث کے اندر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے ایک مشرکہ عورت کے مشکیزے سے وضو بنایا۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے، ایک لمبا واقعہ ہے اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، لیکن
جس حدیث کی طرف علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے، اس حدیث کے اندر وضو کا ذکر نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے وضو بنایا۔ حدیث کافی لمبی ہے اور حدیث کے اندر کئی چیزیں ہیں، لیکن اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور ہم نے رات میں سفر کیا۔ جب ہم رات کے آخری وقت میں تھے تو ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اور یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ آدمی تھک کر سونا پسند کرتا ہے۔ تو مسافر جب سوتا ہے تو ہر چیز سے بیگانہ ہو جاتا ہے جب تھکا ہوا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے جب پڑاؤ ڈالا اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد صحابہ کرام سو گئے تو حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ ہمیں سورج کی تپش نے بیدار کیا، یعنی اتنا بے خبر ہو کے ہم سوئے کہ سورج طلوع ہو گیا اور اس کی تپش سے ہم بیدار ہوئے۔ اور اس کے بعد راوی نے ذکر کیا کہ پہلے فلاں جاگے، پھر اس کے بعد فلاں شخص سے بیدار ہوئے، پھر اس کے بعد فلاں بیدار ہوئے، یہاں تک کہ ذکر کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے شخص تھے جو بیدار ہوئے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سو جاتے تھے، بہت اچھی حدیث ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہیں، آپ لوگ غور سے سنیے اور اس کے اندر دیکھیے کیا کس طریقے سے صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے تھے۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سو جاتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار نہیں کیا جاتا تھا، اٹھایا نہیں جاتا تھا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیدار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کیا دکھلایا جا رہا، ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب نبوت کا حصہ ہوتے تھے، اس لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار نہیں کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیدار ہوتے تھے۔ تو جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ کس قدر شریعت کے پابند تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ دن ہو چکا ہے، لوگ بیدار ہو گئے ہیں، تو زور سے تکبیر کہنی شروع کی، اللہ اکبر کہا، اور برابر اللہ اکبر آواز کے ساتھ کہتے رہے یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ جب بیدار ہو گئے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ سورج طلوع ہو چکا ہے، فجر کی نماز جا چکی ہے، ٹائم نکل گیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے نکل چلو۔ اس مقام پہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سو گئے تو وہاں سے نکلنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ انسان کو سلانا اور نماز سے غافل کرنا یہ شیطان کا کام ہے۔ تو اس مقام پہ چونکہ نماز ضائع ہو گئی تھی، نماز کا وقت نکل گیا تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نکلنے کا حکم دیا، اور پھر تھوڑے آگے پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں پہ پڑاؤ ڈالا جائے۔ جب پڑاؤ ڈالا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، لوگوں نے نماز پڑھی، تو نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص تنہا الگ ہے اور اس نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں نماز سے کس چیز نے روک دیا، یعنی کیوں نہیں ہمارے ساتھ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے جنابت ہو گئی تھی، احتلام ہو گیا تھا، اور میرے پاس پانی نہیں تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے مٹی کافی ہے، مٹی تمہارے لیے کافی ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے، لوگوں نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول پانی ختم ہو چکا ہے اور پیاس شدت کی لگی ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور حضرت علی اور ایک شخص کو مزید بنایا، راوی کو ان کا نام بھول گیا، راوی کو نام یاد تھا لیکن وہ بھول گئے۔ حضرت علی اور ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا کہ جاؤ اور پانی تلاش کرو۔ وہ دونوں وہاں سے نکلے تو دیکھے کہ ایک عورت اپنے اونٹ پہ ہے اور اس کے ساتھ 2 مشکیزیں لٹک رہی ہیں۔ تو اس سے پوچھا کہ پانی کہاں سے حاصل کیا؟ تو اس نے کہا کہ کل میں نے اسی وقت جو ہے پانی کو بھرا تھا، یعنی مجھے کل اسی وقت پانی ملا تھا، آج پانی نصیب نہیں ہوا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ چلو۔ تو پوچھا یہ کہاں جانا ہے؟
کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلنا ہے۔ وہ عورت مشرکہ عورت تھی، تو اس نے کہا کہ اس بددین کی جانب، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی سے پکارتے تھے، یعنی بے دین سے پکارتے تھے۔ تو نبی صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں جسے تم مراد لے رہی ہو انہی کے پاس جانا ہے۔ خیر انہیں لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا ماجرا انہوں نے بیان کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس عورت کو اس کے اونٹ سے اتار دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگایا اور اس کے اندر مشکیزے کے پانی کو کھول دیا، مشکیزے کا جو منہ تھا اسے کھول کے اس میں اڑیل دیا، اور اس کے بعد لوگوں میں اعلان کر دیا کہ آؤ پانی پیو اور اپنے دوسرے جانوروں کو سیراب کرو۔ لوگ آئے، آنے کے بعد انہوں نے پانی پیا، اپنے جانوروں کو سیراب کیا، اور سیراب کرنے کے بعد اس مشکیزے کو اس عورت کو لوٹا دیا گیا، اور وہ اس قدر بھرا ہوا تھا کہ لگتا تھا کہ پہلے جتنا پانی تھا اس سے کہیں زیادہ پانی اب اس کے اندر موجود ہے، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا مشکیزہ پانی سے پھٹ پڑے گا۔ اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ دیکھو ہم نے تمہارے پانی میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا، جتنا تمہارا پانی تھا اتنا ہی پانی موجود ہے، اور اس پانی میں سے کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں کی گئی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تمہارے پاس جو چیزیں ہیں اسے جمع کرو، کھانے کی جو چیزیں ہیں اسے جمع کرو۔ کوئی شخص ستو لاتا تھا، کوئی کھجور لاتا تھا، کوئی آٹا لاتا تھا، اس طریقے سے ایک کچھ چیزیں جمع کی گئیں، اور جمع کرنے کے بعد وہ چیز اس عورت کو دے دی گئی۔ پانی لیا گیا، اس کا پانی کم نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود حسن اخلاق دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے توشے کا بھی انتظام کر دیا، اور اس کے بعد اس سے کہا کہ ہم نے تمہارے پانی میں سے کچھ بھی نہیں لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سیراب کیا ہے۔ یہ پوری حدیث ہے، اس حدیث کے اندر کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس پانی سے وضو بنایا تھا یا مشکیزے کے پانی سے وضو بنایا، لیکن علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں پہ جو ذکر کیا ہے وہ اس وجہ سے کہ صحابہ کرام نے اس پانی کو مختلف چیزوں میں استعمال کیا، مختلف استعمالات اس کے تھے، اور انہی استعمال میں سے ایک استعمال وضو کرنا بھی تھا۔ تو اس اعتبار سے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کے لانے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ مشکیزہ عورت کا، مشرکہ عورت کا تھا، اور مشرکہ عورت یا مشرکین اگر اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو مردار کے حکم میں ہے، اور مردار نجس ہے، لیکن اس کے باوجود جیسا کہ پیچھے بیان کیا گیا کہ اگر کسی چمڑے کو دباغت دے دی جاتی ہے، چاہے وہ مردار جانور کا ہی کیوں نہ ہو، وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور اس سے جو دوسری چیز معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ مشرکین کے برتن پاک ہیں، مشرکین کے برتن پاک ہے، الا یہ کہ وہ علت پائی جائے جو اہل کتاب کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی اگر اس میں مردار کا گوشت پکایا جاتا ہے، یا خنزیر پکایا جاتا ہے، یا شراب پیا جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں جیسے اہل کتاب کے برتنوں کو دھلا جائے گا، اسی طریقے سے ان کے برتنوں کو بھی دھلا جائے گا۔ اس کے اندر ایک اور چیز ہے، اور وہ یہ کہ اگر کسی کو دوسرے کے پانی کی ضرورت پیش آتی ہے تو ایسی صورت میں وہ دوسرے کے پانی کو استعمال کر سکتا ہے، جیسا کہ یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکہ عورت کے پانی کو استعمال کیا۔ اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ بہت زیادہ پیاسا ہے، اور پیاس اس قدر ہے کہ اگر پانی استعمال نہ کرے تو ہلاکت کا خطرہ ہے، اور دوسرے کے پاس پانی ہے اور وہ شخص سے پانی کو نہیں دے رہا ہے، تو بزور قوت، پوری قوت لگا کے اس سے لڑ جھگڑ کے اس پانی کو حاصل کرے گا، اور اس کے بعد اپنی پیاس کو بجھائے گا، اس لیے کہ اپنی جان کا بچانا اس کے اوپر واجب ہے، اور سامنے والا کے پانی کا نہ دینا یہ اس کی بد اخلاقی کا ثبوت ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بھی ملتا ہے کہ آدمی اپنی جو پیاس ہے اس پیاس کو دوسرے کے پانی سے بجھا سکتا ہے، اور دوسرے کے پانی سے بجھانے سے اس کے اوپر کوئی
حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے اندر جیسا کہ آپ نے دیکھا بہت ساری چیزیں تھیں جو نبوت کے نشانیوں میں سے تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لیا اور اس عورت کے پانی میں سے کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہوئی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ 40 پیاسوں نے اس سے پانی پیا تھا۔ صرف اونٹ کو سیراب نہیں کیا گیا تھا، کسی اونٹ کو پانی نہیں پلایا گیا تھا، باقی جتنے بھی جانور تھے ان کو پانی پلایا گیا تھا، جتنے افراد تھے انہوں نے پانی پیا۔ صحابہ کرام نے اپنے اپنے مشکیزے وہاں اس سے بھرے، اور اسی طریقے سے جتنے برتن ان کے پاس تھے ان برتنوں میں انہوں نے پانی جمع کیا تھا۔ تو یہ ساری باتیں تھیں جو اس حدیث دونوں حدیثوں سے ثابت ہوتی ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اہل کتاب کے برتن ہمیں ملتے ہیں تو ایسی صورت میں جو ہے اس کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی برتن نہیں ہے تو اس صورت میں ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اسے دھلیں، اس لیے کہ اس کے اندر نجاست ہو سکتی ہے، اور جہاں بھی نجاست ہوگی اسے دور کیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کا صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے سیکھا اس پہ عمل کرنے کی عنایت اور توفیق دے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔